ونستعين ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہم ماہ ذی الحجہ میں ادا کرتے ہیں. ماہ ذی الحجہ ایک تو چار جو قرآن کریم میں محترم مہینے آتے ہیں منها اربعۃ حرم، ان میں ذی الحجہ اور ذی الحجہ کا یہ مہینہ عازمین حج کا بھی ہے. حجاج کرام رواں دواں ہیں، منا، عرفات، مزدلفہ، طواف زیارت اور سارے مناسک کو ادا کرنے کے لیے رواں دواں ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تلبیہ پڑھنے والا اس جگہ سے لبیک کہتا ہوا گزرتا ہے قیامت کے دن وہ شجر حجر کی گواہی دیں گے. اور تکبیر تشریف کی ایک خاص عبادت 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ واجب مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گے. اور عام طور پہ خواتین بھول جاتی ہیں کہ جس جگہ نماز پڑھتی ہیں وہاں
سامنے لکھ کر لگا لیں تاکہ یاد رہ جائے. اور یہ جو قربانی کا واجب ہے، اس واجب کے متعلق صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ قربانیاں ہیں کیا؟ تو فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. صحابہ نے پوچھا کہ اس پہ کیا ملے گا؟ فرمایا ایک ایک بال کے بدلے میں نہیں ملے گی. دنیا میں کوئی آدمی، کوئی کمپیوٹر ایک جانور کے جسم کے کتنے بال ہیں نہیں گن سکتا. کروڑوں اربوں سے آگے بڑھ، یہ سب نشانی اور یادگار اس کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. خدا فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم سے کچھ امتحانات کیے، سارے امتحانات میں کامیاب ہو گئے. اس ماحول میں آنکھیں کھولی، اس ماحول میں آواز کے تعطل کی وجہ سے 2 منٹ کا کے لیے موقوف کیا جاتا ہے. 2 منٹ کے بعد پھر انشاءاللہ کہ حضرت ابراہیم علیہ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سب یادگاریں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں ہر طرف بت پرستی کا دور دورہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین توحید کی طرف دعوت دی، جس کی پاداش میں انہوں نے کئی ہفتے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے
آگ جلائی اور اللہ کے خلیل کو زندہ جلا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم بھی اللہ کے خلیل تھے، اپنے مولا کی رضامندی کے لیے ان سب بلاؤں پر راضی ہو کر اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کا کے لیے تیار ہوئے اور اس کے لیے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت خلیل تو امتحان میں 100% سے زیادہ کامیاب ہیں، آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اس امتحان سے فارغ ہوئے تو دوسرا امتحان لیا گیا کہ اپنے اصلی وطن کو چھوڑو، شام کی طرف ہجرت کر جاؤ اور اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے قوم اور وطن کو بھی خیر بات کہہ دیا اور گھر والوں کے ساتھ ہجرت کر کے بابل اور عراق سے ملک شام چلے آئے۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے آکس کے ترا شناخ جارا چکنت فرزند و عیالو خان مارا چکنت، جس نے تجھے پہچان لیا وہ جان بچا کے کیا کرے گا، گھر والوں اور خادم کا کیا کرے گا وہ۔ اب ملک شام میں قیام کیا ہوا ہی تھا، اللہ سے بڑی دعائیں مانگی، یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بڑھاپے میں خوشخبری ملی، اللہ اولاد دینے لگا ہے، حیران ہوئے، بیوی بانجھ ہے، اپنی عمر لگ بھگ 100 سال سے اوپر، اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ نے اولاد دی۔ تو اب اگلا امتحان، وہ اکبر الہ آبادی نے کہا مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ عشق کے مدرسے کے عجیب و غریب نرالے انداز ہیں، سبق یاد ہو جاتا ہے، اگلا سبق مل جاتا ہے، چھٹی تو ہے نہیں۔ حضرت جبریل امین لے کر روانہ ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے ہیں۔ راستے میں کوئی سرسبز و شاداب جگہ آتی، حضرت خلیل فرماتے یہاں ٹھہرا دیں، حضرت جبریل فرماتے نہیں، یہاں کا حکم نہیں ہے، منزل آگے ہے۔ جب چلتے 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 ایک خشک پہاڑ گرم ریگستان آ گیا، جہاں بیت اللہ اس وقت موجود نہیں تھا، اس کے نشانات باقی تھے۔ حکم ہوا اس بے آب و گیا جنگل میں جہاں نہ آدم ذات، بیوی بچے کو چھوڑ کے جاؤ۔ اور اللہ کا خلیل حکم پاتے ہی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، شام کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کہ بیوی کو اطلاع ہی کر دیں کہ مجھے اللہ کا حکم ملا ہے، میں جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ پکار رہی ہیں، آپ جواب نہیں دیتے، پکارتی ہیں ہمیں اس لق و دق میدان میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ پھر بھی جواب نہیں ملا۔ اللہ والی کہنے لگیں، سمجھ گئیں ماجرا کیا ہے، کیا آپ کو اللہ کا کوئی حکم ملا ہے؟ فرمایا جی ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو اطمینان سے کہنے لگی اب جائیے، جس مالک نے آپ کو جانے کا حکم دیا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب حضرت حاجرہ اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ اس جنگل میں وقت گزار رہی ہیں،
प्यास की शिद्दत पानी की तलाश पर मजबूर कर रही है। बच्चे को खुले मैदान में छोड़ के सफा और मरवा की पहाड़ियों पे बेताबी से चक्कर काट रही हैं। 7 दफा की दौड़ धूप के बाद मायूस होके बच्चे के पास आती हैं। अल्लाह को इस खातून जन्नत की अदा पसंद आती है। क़यामत तक अब मर्द दौड़ेंगे, खातून जन्नत की सुन्नत को चलाएंगे। मायूस होने के बाद जब बच्चे के पास आती हैं, देखती हैं अल्लाह की तरफ से पानी का चश्मा जारी है, ज़मज़म। जानवर भी आ जाते हैं, आबादी भी हो जाती है। अब यही बच्चे जब चलने फिरने की उम्र को पहुंचते हैं तो अगला इम्तिहान आ जाता है कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ख्वाब में देखते हैं कि अपने लख्ते जिगर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। सीधा ले जाके ज़िबा भी कर सकते थे, लेकिन पूछा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है तुम्हें ज़िबा करते हुए, तुम्हारी क्या राय है? इससे मशवरे की सुन्नत पता चली कि बच्चा अगर तैयार नहीं होगा तो तैयार कर लेंगे। 3 दिन मुसलसल ख्वाब देखा था। नबियों का ख्वाब हुज्जत होता है। बेटा भी इस्माइल था, ताबेदार अल्लाह का भी, अपने बाप का भी। कहने लगा, या अबति फअल मा तुअमर, बजी जो हुक्म दिया गया कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। क्या हालत गुजरी होगी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। फलम्मा अस्लमा, दोनों झुक गए हमारे हुक्म के आगे। अस्लमा, 3 मरतबा शैतान ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की। हर बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियां मारकर उसे भगाया। और हुज्जाज किराम मिना में तीनों जमरात पर इस अमल की याद मनाते हैं। इसके बाद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ले जाने लगे तो इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहने लगे, अब्बा जान मुझे अच्छी तरह बांध दीजिए ताकि मैं ज्यादा तड़प न सकूं, और अपने कपड़ों को मुझसे बचाइए। ऐसा ना हो कि इन पर मेरे खून की छींटें पड़ें तो मेरा सवाब कम हो जाए, और मेरी वालिदा खून देखेंगी तो उन्हें गम ज्यादा होगा। और अपनी छुरी तेज कर लीजिए और उसे मेरे हलक पर जल्दी जल्दी फेरिएगा ताकि आसानी से मेरा दम निकल जाए, क्योंकि मौत बड़ी सख्त चीज है। और जब मेरी वालिदा के पास जाएं तो सलाम कहिएगा, और मेरी कमीज ले जाइएगा वालिदा के पास, शायद उन्हें कुछ तसल्ली हो। सोचिए, चहीते मुरादों से मांगे हुए बच्चे की ये बातें सुनकर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर क्या गुजरी होगी। नबी बहिस तो नहीं होते, बहुत हसास होते हैं। और ये कोई कागजी कहानियां भी नहीं हैं, खाली खुली दास्तानें नहीं हैं। बच्चे को ज़िबा करने ले जा रहे हैं। हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर हुक्म होता अपने आप को ज़िबा कर लो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आसान होता। इस्तिकामत के पहाड़ बनकर जवाब देते हैं, बेटा तुम अल्लाह का हुक्म पूरा करने में मेरे कितने अच्छे मददगार हो। और बेटे को बोसा देते हैं, पुरनम आंखों से बांध रहे हैं। वतल्लहु लिल जबीन, जबीन
پیشانی کے کنارے کو کہتے ہیں، پیشانی کی کروٹوں کو کہتے ہیں. انہیں پیشانی کے بل خاک پہ لٹا دیا، اوندے منہ لٹایا. کہ جب سیدھا لٹایا تھا تو چھری چلانے لگے تو گلا کٹ نہیں رہا تھا. تو بیٹے نے خود یہ فرمائش کی، ابا جان مجھے چہرے کے بل، کروٹ کے بل لٹا دیجئے، اس لیے کہ جب آپ کو میرا چہرہ نظر آئے گا تو باپ کی شفقت اور محبت جوش مارنے لگے گی، گلا نہیں کٹ پائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز دی اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا. بس یہی امتحان لینا تھا. ذبح کر کے فارغ ہوئے تو جنت کا مینڈا ذبح ہو چکا تھا. اسماعیل کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اخلاص والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو خون نہیں پہنچتے، گوشت نہیں پہنچتے. وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دے دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ہم تو جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں ہمیں پتہ ہے آگے مینڈا آ جائے گا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خیال سے تھوڑی قربانی کی تھی کہ جنت کا مینڈا اتر جائے گا. نہیں، بچے کو واقعی ذبح کیا تھا، چھری پھیر دی تھی، اپنا کام پورا کر دکھایا. تو یہ ہے قربانی کی حقیقت، جسے حدیث میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. فطیبوا بہا نفسا، خوشی خوشی کیا کرو. پھر حضرت ابراہیم علیہ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہ بیت اللہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب میں منہدم ہو گیا تھا، اس کی کچھ بنیادوں کے نشانات باقی تھے، ہمارے بیت اللہ کی تعمیر کریں. ہمارے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، تہجد پڑھنے والوں، نماز پڑھنے والوں کے لیے صاف کریں، بتوں سے بھی پاک کریں، گندگی سے کچرے سے بھی صاف ستھرا رکھیں. بیت اللہ کو اللہ نے اجتماع کی جگہ، امن کی جگہ بنایا. اور ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر میں جس وقت لگے ہیں تو کوئی گھمنڈ نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں کہ ہم تو بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. نہیں، ربنا تقبل منا، پروردگار تو قبول کر لے. اور اس بے آب و گیا زمین میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا، مکے سے باہر گئے تو سب سے پہلے کیا دعا کی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار یہ نماز قائم کرتے رہیں. اگلی دعا کی پروردگار انہیں پھل میوے عطا کرنا، دنیا کے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دینا، اس گھر کی کھینچے چلے آئیں. پہلی دعا نماز کی. آج الحمدللہ ہر سمجھ رکھنے والا باپ اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، مائیں اچھے سے اچھا پڑھانے کے لیے کوشش کرتی ہیں، لیکن یاد رکھیے نمازیں محفوظ تو دین محفوظ، دین محفوظ ہے تو دنیا محفوظ ہوگی. نمازیں محفوظ نہیں ہوگی تو دین محفوظ نہیں ہوگا.
دین محفوظ نہیں ہوگا تو یہ دنیا اسی طرح پڑی رہ جائے گی، پڑی رہ جائے گی۔ آج ہماری مسجد میں تعلیم و تربیت سمر کورس کی تقریب تھی۔ ہمارے دوست حضرت مولانا لطف الرحمان صاحب تشریف لائے تھے، بیان میں فرما رہے تھے کہ ایک صاحب نے اپنے گھر کے باہر گارڈ کھڑے کیے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ کو اس بڑھاپے میں کس سے ڈرے؟ کہا اپنے بچے سے ڈرے، بچے نے مجھے دھمکی دی ہے کہ یہ کاغذات کے اوپر دستخط کرو، چیزیں ہمارے حوالے کرو، مرتے بھی نہیں ہو اور ہمیں جائیدادیں حوالے بھی نہیں کرتے، دستخط کرو ورنہ جان سے مار دیں گے۔ جان سے مارنے کی دھمکی کس نے دی؟ بچے نے، جس سے پالا پوسا، کھلایا پلایا، ساری راحتوں کا خیال رکھا۔ تو جب دین نہیں ہوگا تو یہ کمائیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ دین نہیں ہوگا تو یہ محنت سے کی ہوئی کمائیاں اولادیں اڑائیں گی۔ دین ہوگا تو اولادیں سعادت مند بنیں گی، یہ ماں باپ کا حق پہچانیں گی۔ ماں باپ کے لیے دعا بتائی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار جیسے بچپن میں پالا ہے ہم تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس وجہ سے تو ان پہ رحم فرما۔ پھر اولادیں یہ نہیں کہتی جب دین آتا ہے کہ ہمارے لیے بنایا کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بالغ ہونے کے بعد تو باپ کی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رہتی۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے، ملکوں کے قوانین بھی یہی کہتے ہیں۔ تو اولاد کو دین سکھایا ہوگا تو وہ ماں باپ کے مال پہ نگاہ نہیں رکھے گی، انہیں دعاؤں میں یاد رکھے گی۔ تو ربنا لیقیموا الصلاۃ کے ذریعے سے یہ دعا کی کہ پروردگار انہیں نماز کا پابند بنا۔ پھر اگلی دعا یہ کی کہ پروردگار لوگوں کے دل کھینچے چلے آئیں تیرے کعبے کی طرف، اور آج بھی مسلمانوں کے دل اللہ کے کعبے کی طرف مقناطیس کی طرح کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو جن پر قربانی واجب ہے، دیگر علماء نے مسائل بتا دیے ہوں گے۔ ہر شخص اپنی ذاتی ملکیت کا خود ذمہ دار ہے۔ جن خواتین کے شوہر والد وغیرہ کر رہے ہیں اچھی بات ہے، نہیں کر رہے تو اپنے مال اور اپنا سونا چاندی کی وہ ذمہ دار ہیں، اللہ کیا وہ جواب دہ ہیں۔ بھلے سونا چاندی کٹوانا پڑے، اس واجب کو ادا کریں، خوشی خوشی کریں۔ اللہ نے جن کو استطاعت دی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو قربانی میں یاد رکھا ہے، ہم بھی یاد رکھیں انہیں قربانی میں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں، اور مقصد یہ ہو اللہ راضی ہو جائے، گوشت مقصد نہ ہو، مقصد یہ نہ ہو کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے گی، نہیں۔ یہ تو اللہ نے بہت چھوٹا سوال کر دیا، چھوٹی چیز مانگ لی ہم سے، جانور۔ اگر اللہ بچے مانگتا تو بچے دے دیتے کہ اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں۔ جان بھی دی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق نہ ادا نہ ہوا۔ اللہ جو باتیں ذکر کی گئی ان کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جو مائیں بہنیں، جو بھائی، بچے بچیاں اس سلسلے میں شریک ہوئیں اور ہو رہی ہیں، یا اللہ ان کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ آنے والی قربانی کی عبادت کو بطور احسن ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عازمین حج کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ جن پر قربانی واجب ہے اس سے خوش اسلوبی سے سارے احکام کی رعایت کر کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ ان دنوں کو راتوں کو ایک ایک دن اور ایک ایک رات آپ کے یہاں کتنی قیمتی ہے، انہیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، دن میں روزہ رکھنے کی، راتوں کو عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہماری دنیا آخرت کی حاجات آرزوئیں تمنائیں پوری فرما۔ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائیاں مانگی وہ ہمیں عطا فرما، اور جن برائیوں سے پناہ چاہیے ان سے پناہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔